ناظرین آداب، ہاٹ کیک اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں حقانی القاسمی اور میرے ساتھ مالیگاؤں کے مہمان ہیں جناب اقبال برکی صاحب، بچوں کے معروف ادیب جن کی تقریباً 13 سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اقبال برکی صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ جی شکریہ۔ پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بچوں کے ادب سے آپ کی دلچسپی کب پیدا ہوئی؟ یوں تو میں بچپن سے بچوں کا ادب پڑھتا رہا ہوں۔ کھلونا، ٹافی، کلیاں، یعنی اپنے زمانے کے جو معروف رسالے تھے میں ان کا مستقل خریدار ہوا کرتا تھا۔ وہ بند ہوتے گئے، امنگ آیا، میں امنگ کا خریدار رہا، آج بھی ہوں۔ بچوں کی دنیا، آج بھی اس کا خریدار ہوں۔ اب میں کم پڑھتا ہوں، بچے زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ میں ہمیشہ سے بچوں کے ادب میں یعنی دلچسپی لیتا رہا ہوں، یہ میرا شوق رہا ہے۔ وہ یہی نہیں، صرف اردو کا نہیں، میں انگریزی میں بھی جو کہانیاں یا بچوں کے ادب سے متعلق جو لٹریچر ملتا تھا میں وہ دیگر زبانوں سے بھی پڑھتا رہا۔ غالباً 98 میں پہلی مرتبہ میری کہانی جو ہے امنگ میں شائع ہوئی، کچھوے کی دانائی، اور وہاں سے پھر جو لکھنا شروع کیا ہوں تو مسلسل لکھے جا رہا ہوں اور آج تک کے لکھ رہا ہوں۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ برکی صاحب، آپ نے ابھی کھلونا کا ذکر کیا۔ جی، میرے خیال میں وہ واحد بچوں کا رسالہ تھا جو بہت ہی قیمتی مواد پر مشتمل ہوا بالکل کرتا بالکل۔ تھا۔ آج کے دور میں بچوں کے رسالے نکل رہے ہیں، تو کیا کوئی نعم البدل ہے کھلونا کا؟ کھلونا کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے کہ آج بھی جو رسالے نکل رہے ہیں کافی حد تک کے محنت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے معیار کو برقرار رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر امنگ کا جو کامکس کا کالم ہے وہ اپنے اندر ایک انفرادیت رکھتا ہے، اور آج بھی میں دیکھتا ہوں اپنے گھر کے بچوں کو کہ جب میں اپنے امنگ لا کر ان کے سامنے رکھتا ہوں تو سب سے پہلے وہی کالم کھولتے ہیں وہ اور اس کو پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں کی دنیا میں وہ جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے ڈرائنگ کا یا سوال جواب کا، یہ وہ پہلے دیکھتے ہیں۔ تو اس قسم کی کچھ دلچسپیاں اس میں، اور کہانیاں، ہاں کچھ کہانیاں ایسی ہیں جسے مثال کے طور پر میں بہت فراغ دلی سے کہوں گا کہ بچوں کی دنیا میں جیسے وہ زمین کی تہ میں، میرے بچوں نے مجھ سے شکایت کی کہ ابو یہ اب بور کر رہی ہے یہ کہانی، یعنی وہ تسلسل یا وہ دلچسپی اس میں ان کو نہیں مل رہی ہے۔ تو میں کہوں گا کہ معیار ان کا کافی بلند ہے، بہت اچھا ہے، یعنی ہر قسم کی عمر کے بچوں کو اس میں مواد مل رہا ہے۔ مگر کھلونا کا نعم البدل تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کھلونا میں جو آؤٹ لائن ڈرائنگز ہوتی تھی اور جو کارٹون ہوتے تھے یا جو کارٹون بنا کر لطیفوں کو پیش کیا جاتا تھا، اس کا جواب نہیں تھا۔ اس کے بھی اپنے اور پھر لکھنے والوں کا تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ جواب ہی نہیں تھا۔ ایک سے ایک لکھنے والے تھے اس زمانے میں، ناوک حمزہ پوری تھے یا یہ کالی دنیا نیلی دنیا والے جو سراج انور جو تھے، یہ ان لوگوں کی تحریروں نے اپنے اس زمانے کے قاری کو باندھ کے رکھا تھا۔ بے چین رہتے تھے جب وہ کہانی کے اختتام پر یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس کے آگے آئندہ پڑھیے، تو بے چین رہتے تھے۔ جیسے میں خود انتظار کرتا تھا کہ دوسرا شمارہ کب آئے گا۔ جب تک کہ میں مستقل خریدار نہیں تھا تو میں جا کر دکان پر بک اسٹال پر دریافت کرتا تھا کہ آ گیا کیا، کھلونا آ گیا کیا، تو یہ شوق ہوا کرتا تھا۔ جی برکی صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کھلونے کے تعلق سے۔ اب یہ بتائیں کہ جو بچوں کے ادیب ہے جیسے مولوی اسماعیل میٹھی سے لے کر محبوب راہی تک، جو ایک لمبا سلسلہ ہے، بہت سارے طویل فہرست ہے، تو آپ نے بچوں کے ادب پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ آپ بچوں کے ادیب ہیں، مگر بچوں کے ادیبوں کی جو ایک فہرست تیار کی جاتی ہے اس میں آپ کے نام یا کام کا اندراج بہت ہی کم ہوتا ہے۔ کیا اس وجہ سے ہے کہ آپ مرکز سے دور ہیں، حاشائی فنکار ہیں، یا حاشائی تخلیق کاروں کی تقدیر میں وہی گمنامی لکھی رہتی ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کبھی؟ ہاں، اس بات کا افسوس ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو خاص طور سے مہاراشٹر میں
جو ادبا یا شعراء ہیں ان کو بہت کم میدان ایسا ملتا ہے کہ اس میں وہ شائع ہو سکیں یا مشہور ہو سکیں. مرکز میں یا میں کہوں گا دہلی سے جو رسالے شائع ہوتے ہیں یہ نہ صرف وہ بچوں کے ادیبوں کو اچھی جگہ دیتے ہیں بلکہ یہاں پر ایک نظام اور بھی ہے کہ ان کے اوپر لکھنے والے یعنی ان کی تخلیقات پر، ان کی شخصیات پر، ان کی کہانیوں پر لکھنے والے اہل قلم یہاں ہیں. ہم کو یہ چیز نہیں ملتی، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں اور اس وجہ سے ہم ایک چھوٹے سے حلقے تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں نے کبھی اس کے خلاف احتجاج کیا؟ نہیں، یہ تو کبھی نہیں ہم لوگ کر سکے، لیکن یہ ہے کہ مہاراشٹر اکیڈمی کی حد تک کہ ہم لوگوں نے یہ احتجاج کیا ہے کہ جس طرح سے دوسری اکیڈمیوں سے رسالے نکل رہے ہیں اور پورے ملک میں پھیل رہے ہیں تو اردو اکیڈمی مہاراشٹر بھی ایسا کوئی رسالہ نکالے جس میں مہاراشٹر کے ادبا، شعراء اور تخلیق کار شائع ہوں اور وہ ملک بھر میں وہ رسائل جائیں. بلکہ صاحب اردو میں جو بچوں کے رسالے نکلتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہندی، انگریزی اور دوسری زبانوں کے رسالے بھی پڑھتے ہوں گے. جی جی. تو ایک رسالہ تھا چندا ماما، جو میرے خیال سے اردو ہندی، انگریزی اور بہت ساری زبانوں میں نکلتا، تو بہت ہی مقبول رسالہ تھا. آخر اردو میں کوئی ایسا رسالہ کیوں نہیں جس کو اتنی مقبولیت حاصل ہو؟ مختلف وجوہات ہیں اس کی، لیکن میں صرف ایک وجہ کہوں گا کہ ہندی کا جو ریڈرشپ ہے یا اس کا جو قاری کا حلقہ ہے وہ بہت وسیع ہے. جی جی جی. اور اتنے وسیع حلقے پر اشاعت جو ہوتی ہے ان کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ چندا ماما ملٹی کلر شائع ہوتا ہے. ملٹی کلر شائع ہونے کی وجہ سے اس کا حلقہ جو ہے قاری کا اور زیادہ بڑا ہے. ہمارے یہاں یہ سہولیات ایک عرصے تک نہیں تھی، اب تو کمپیوٹرائزڈ ساری چیزیں ہونے کی وجہ سے کافی حد تک وہ سہولت ہو گئی ہے. اس کے علاوہ چمپک ہے، نندن ہے، بال بھاسکر جیسے رسالے بہت مقبول ہیں، ہندی میں بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں. جی جی. اردو میں ایسا ذوق کیوں نہیں پیدا ہو پا رہا ہے؟ وہی بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں رسائل آپ دیکھیے یہ بچوں کی دنیا کے علاوہ ملٹی کلر رسالے بچوں کے کتنے ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں ہے. اب جا کر کہیں گل بوٹے نے تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ اس میں کچھ کلرفل صفحات وہ شامل کریں اور اس میں کچھ نئے مواد کو وہ دیں. دوسری بات یہ کہ ہمارا میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارا جو رائٹر ہے وہ ہمارے بچوں کی ضروریات یا اس کی نفسیات کے تعلق سے وہاں تک کے نہیں پہنچ پاتا. جو مواد آپ ہندی میں دیکھیں گے ان کا جو لیول ہے وہ اردو کے لیول، اردو کا لیول یا اردو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ایک فرق بھی میں محسوس کرتا ہوں. ان لوگوں نے مختلف چیزوں کے اوپر آسان بھی مشکل بھی یہ دونوں لیول کو لے کر انہوں نے لکھا ہے، جبکہ ہمارے یہاں یہ اس چیز کی کمی ہے. آج زمانہ بدل رہا ہے، ہیری پوٹر کا زمانہ آ رہا ہے، لوگ اس سے دلچسپی لے رہے ہیں. تو کیا ہم جو بچوں کے ادیب جو آج کل لکھ رہے ہیں ان کو اپنی ترجیحات بدلنی چاہیے؟ ہاں بالکل بدلنی چاہیے، جدید زمانے کے لحاظ سے لکھنا چاہیے. ہمارے یہ ہیری پوٹر کا زمانہ جسے ہم کہہ رہے ہیں، ان ہیری پوٹر کی مقبولیت اگر ہیری پوٹر پرنٹ میں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں اس طرح مقبول نہیں ہوتا جس طریقے سے اس کے اوپر فلم آنے سے وہ پوری دنیا میں مقبول ہو گئی. ہمارے ہاں چار درویش، قصہ چار درویش یا جو حاتم طائی اور وہ قصے ہیں، الف لیلہ کی داستانیں ہیں، وہ تمام مواد اس سے پہلے یعنی ہمارا اردو کا قاری جو ہے ہیری پوٹر جیسی ماورائی جو مخلوقات ہیں یا وہ غیر فطری جو عناصر ہیں یا جس کو میں کہنا چاہتا تھا مافوق الفطرت جی 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 جو ہستیاں ہیں، ان سے تو ہمارا اردو کا قاری بہت پہلے سے واقعی، ہمارے پاس تو یہ مواد نہ جانے کب سے تھا. جی 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 جی. ہیری پوٹر تو آج، لیکن اس کو جدید ٹیکنیک مل جانے کی وجہ سے وہ پھیلتا چلا گیا. برقی صاحب، آپ نے جو بچوں کا ادب لکھا ہے تو اس میں کس طرح کے موضوعات کو آپ نے زیادہ اہمیت دی یا مرکوز رکھا اپنے آپ کو؟ میں نے ابھی تک کہ یہ اپنے آپ کو کسی ایک دائرے میں محبوس کرنے کی کوشش نہیں ہے، ہر قسم کے موضوعات کو لیا ہے. کیا سائنس ٹیکنالوجی کو بھی آپ نے اپنے؟ جی، سائنس. میرا پہلا ناول جو تھا دھوئیں کا راز
توہم پرستی کے خلاف تھا. ایک ہڈی کا ڈھانچہ جو ہوتا ہے, جی جی جی, طالب علم جب پہلی مرتبہ اس کو دیکھتا ہے تو خوف کھاتا ہے, اور ہمارے یہاں ایک وہم بن جاتا ہے کہ شاید اس کی روح گھومتی ہوگی, یہ دفن نہیں ہوا, یہ مردہ ہے, یہاں پر اس کی ہڈیاں, تو یہ اس کی روح آتی ہوگی. یہ اس قسم کے توہم جو ہے بچوں میں آ جاتی. پہلا میرا ناول اسی کے خلاف تھا کہ یہ بس ایک ہڈی کا ڈھانچہ ہے اور اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی, اب گئی, وہ روح نہیں آتی. میں نے اس طریقے سے ہر قسم کے موضوعات. تو آپ نے مطلب بچوں کا جو ادب لکھا ہے اس میں کہانیاں زیادہ لکھی ہیں یا شاعری زیادہ کی ہے یا کچھ اور صنف کو آپ نے اختیار کیا ہے؟ کہانیاں زیادہ ہیں, ناول ہیں, بچوں کے ناول ہیں اور کہانیاں زیادہ ہیں. شاعری تو میں نہیں کرتا کہوں گا. تو یہ بتلائیں کہ آج کے بچوں کو شاعری زیادہ پسند ہے یا کہانیاں زیادہ پسند ہے, اور کس طرح کی کہانیاں پسند ہیں؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ کہانیاں چاہے جیسی ہوں, اگر بچوں کے یا ان کی نفسیات کو یا ان کے دل اور دماغ پر بیک وقت دستک دیتی ہیں تو وہ چاہے جس قسم کی ہو وہ پڑھتے ہیں. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے, ادارہ نثری ادب, میں اس کا نائب صدر ہوں. جی جی جی, 2003 سے قائم ہوا. ہم لوگوں نے اس کا اصول ہی اس طریقے سے مرتب کیا کہ ہر ماہ کے آخری سنیچر کو اس کی نشستیں باقاعدگی سے ہوتی ہیں, سوائے رمضان مہینے کے. رمضان کی وجہ سے وہ ایک نشست نہیں ہوتی, ورنہ گزشتہ 15 سال سے مسلسل وہ نشستیں ہوتی رہی ہیں. اور اس میں پیش کی جانے والی پہلی تخلیق ادب اطفال سے متعلق ہوتی ہے. عام طور سے کہانیاں پیش کی جاتی. ہم لوگوں نے اس میں کوشش کی ہے اور اس کا دھیان رکھا ہے کہ کچھ بچے ان نشستوں میں شریک رہیں. جی جی, برقی صاحب میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ آج کل ادبی اطفال پہ بہت سارے سیمینار ہو رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, ورک شاپ ہو رہے ہیں, لیکن اس میں ایک ہی چیز کی کمی نظر آتی ہے کہ جن سے آپ کا تخاطب ہے وہی موجود نہیں ہوتی, یعنی بچوں کی موجودگی ضروری ہونی چاہیے. ہم وہیں پر اپنے تخلیقات کو وہیں پر جج کر لیتے ہیں. ہم پڑھتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں کہانی اور بچوں پر نظر ہے. اگر بچوں نے جتنے بچے شریک ہیں اس میں تالی بجا دیا اور میری طرف یا آپ دوران کہانی وہ آپس میں گفتگو کرنے لگتے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ میری کہانی اس لیول تک کہ نہیں پہنچ رہی ہے, میں کہیں نہ کہیں ناکام ہو رہا ہوں. یہ کسوٹی میرے سامنے, یہ آئینہ میرے سامنے ہوتا ہے. یہ ہمارے ادارے کی ایک سب سے بڑی خوبی ہے اور میں کہوں گا کہ میرے لیے سب سے بڑا بینیفٹ ہے جو میں وہاں سے حاصل کرتا ہوں. میرے سامنے میرے بچے ہوتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, اسی وقت جو ہے وہ تجزیہ ہو جاتا ہے کہانی کس لیول پر جا رہی ہے. تو بچوں کی جو نفسیات ہوتی ہے, سائیکی ہوتی ہے, کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے میں خود بچہ رہا ہوں. اپنے بچپن میں کس قسم کی کہانیاں مجھ کو اپیل کرتی تھی, یہ میں ایک تو پہلی بات اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں. پھر اتنے برسوں سے بچوں کے درمیان میں رہتے ہوئے, میں ایک مدرس بھی رہا ہوں, بچوں کے درمیان میں رہتے ہوئے ان سے گفتگو کرتے ہوئے جو اسباق دوران تدریس, تو اس میں کچھ کہانیاں بھی آتی تھیں اور کچھ مضامین بھی, سرسری مضامین ہوتے تھے, کچھ سائنسی مضامین, معلوماتی یعنی نصاب کی کتابوں میں. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ جہاں پر جذباتی یعنی تموج زیادہ ہوتا ہے اس چیز میں بچوں کی دلچسپیاں زیادہ ہوتی ہیں. یعنی دل اور دماغ پر دستک دینے والی چیز جلدی ان کو راغب کرتی ہے, اور میں اسی کے نہیں برقی صاحب, میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں, لیکن آپ کے زمانے کا جو بچپن تھا آج کے زمانے کے بچپن سے بالکل الگ ہے. اب بہت سارے تفریحی ذرائع ہیں, انٹرنیٹ ہے, واٹس ایپ ہے, بچے زیادہ تر انٹرنیٹ پہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں, گیمز کھیلتے ہیں. تو آپ اپنے زمانے کے بچپن سے آج کے بچپن کا موازنہ نہیں کر سکتے. نفسیات بچوں کی بدل گئی ہے, بچے بھی بدل گئے ہیں. وہ جو پروین شاکر نے کہا تھا نا, بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے, تو آپ کے زمانے سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. آج کے زمانے کے بچپن کو یا بچوں کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کس طرح کا ادب تخلیق کرنا چاہیں گے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب بچے کے دل اور دماغ پر اگر کوئی ادب دستک دیتا ہے تو وہ سب چیز چھوڑ دیتا ہے. الیکٹرانک گیجٹس, آج بچے کے ہاتھ میں موبائل, اس میں سب ہے, دلچسپی بھی ہے, رنگینی بھی ہے, مختلف قسم کے اس میں آلات ہیں یا موسیقی ہے جو اس کے
دل کو بھی اور دماغ کو بھی جھنجھوڑتی ہے اور راغب کرتی ہے. اگر تحریر ایسی ہو جو بچے کو اس کی نفسیات یا اس کے ذہن کو پکڑ لے تو اس کو پڑھے بغیر نہیں رہتا. اور ہمارے یہاں یہی وجہ ہے کہ آج رحمانی پبلیکیشن ہمارے یہاں کے بچوں میں ایک بڑا مواد جو ہے پرنٹ کے ذریعے دے رہا ہے. برقی صاحب آپ نے رحمانی پبلیکیشن کا ذکر کیا, یقیناً وہ بچوں کی بڑی خدمت انجام دے رہا ہے, لیکن کیرالہ میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو چلڈرن لٹریچر کے عنوان سے ہے, ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ بچوں کے لیے انسائکلوپیڈیا وہ تیار کرتی ہے. اچھا. ہاں, لیکن کیا اردو میں ایسا کوئی انسائکلوپیڈیا ہے جو بچوں کے لیے تیار کیا گیا ہو؟ نہیں, غالباً میں ابھی تک میری نظر سے تو نہیں گزرا. تو آپ بچوں کے ادیب کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں, تو آپ لوگوں کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے میرے خیال میں. کیونکہ بچے صرف ادب یا کہانی یا نظمیں نہیں پڑھنا چاہتے, وہ سماجیات بھی پڑھنا چاہتے ہیں, جغرافیہ بھی جاننا چاہتے ہیں, تاریخ بھی جاننا چاہتے ہیں, اور دوسری چیزیں بھی جاننا چاہتے ہیں. تو بچوں کو ادب سے جوڑنے کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز یا کیا مشورے ہیں آپ کے؟ آپ نے ایک بہت اچھی بات سجھائی ہے, اور یقیناً میں جانے کے بعد اپنے ادارے میں یہ بات رکھوں گا کہ ہم اس جانب توجہ دیں کہ کوئی بچوں کا انسائکلوپیڈیا ہم تیار کریں جس میں تمام قسم کے موضوعات جو ہیں وہ سما کیے جا سکیں. سماجیات ہو, بشریات ہو, تاریخ ہو, تہذیب ہو, وہ ساری چیزیں آنی چاہیے اس لیول سے کہ اس کو بچے دیکھیں, اس کو دور تک کے جانا چاہیے, تاکہ بچوں کی بنیادیں جو ہیں نا وہ مضبوط ہو سکیں. اور اس کے لیے یقینی طور پر یہ اقدام بہت ضروری ہے. اب تک کہ ہماری توجہ اس طرف نہیں تھی. اچھا, سنا یہ ہے کہ آپ ہی کے علاقے سے یا مہاراشٹر کے علاقے سے بچوں کا کوئی واحد اخبار شائع ہو رہا ہے؟ خیر اندیش. خیر اندیش ایک زمانے سے غالباً 86 یا 83 سے مسلسل شائع ہو رہا ہے. تو اس کی کیا مطلب بچوں میں اس کی پذیرائی ہے؟ ہاں, پذیرائی ہے, بچے اس کا انتظار کرتے ہیں آج بھی. تو اس میں کس طرح کے موضوعات کو زیادہ وہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ اخبار ہے اس لیے اس میں ہر قسم کا مواد ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سماجیات بھی, لیکن وہ اس کا تسلسل نہیں ہے اس میں. میں کہوں کہ ہاں کبھی سماجیات کو بھی وہ لے لیتے ہیں, کبھی بشریات کو بھی لے لیتے ہیں, لیکن کہانیاں ہیں, نظمیں ہیں, معمے ہیں, اور اس قسم کی معلوماتی سوالات ہیں. اس قسم کا سارا مواد سے وہ ہوتا ہے, اور اس پر وہ انعامات بھی رکھتے ہیں. تو بچے شوق سے اس کا انتظار کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو برقی صاحب, ننھے منع قلمکاروں کی ذہنی یا تحریری تربیت کے لیے کوئی طریقہ کار آپ کے سامنے ہے؟ بالکل ہے. ننھے منع جو قلمکار ہیں وہ اخبار میں بھی چھپتے ہیں. ہمارے یہاں خیر اندیش ان کو بھی جگہ دیتا ہے, اور ایک اخبار بے باک, وہ بھی جو نئے فنکار ہوتے ہیں یا لکھنے والے ہوتے ہیں تو ان کو جگہ دیتا ہے. برقی صاحب, آپ کا مالیگاؤں جیسی مردم خیز سرزمین سے تعلق ہے, جی, تو ظاہر ہے کہ ادب کا ایک بہت بڑا گہوارہ بھی رہا ہوگا, اور ہے آج بھی ہے, بہت سارے افسانہ نگار بھی ہیں. تو وہاں بچوں کے کتنے ادیب ہیں؟ ابھی فی الحال بچوں کے کئی ادیب ہیں, جن میں عبد المجید ماسٹر صاحب کو کہہ سکتا ہوں. بچوں کے ادب پر پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹرز ہیں, ابن آدم ہیں جو کہانیاں لکھ رہے ہیں, ترجمہ کر رہے ہیں, اور انہوں نے اسی پر ڈاکٹریٹ بھی کی ہے. اور دیگر اور لوگ بھی ہیں, شعراء ہیں, زہر قدسی ہیں, اسحاق خضر ہیں, اور ان لوگوں نے بچوں کے اوپر نظمیں لکھی ہیں, کہانیاں لکھی ہیں اور لکھ رہے ہیں. ایک رفیع احمد تھے, انہوں نے ان کی کئی کتابیں بچوں کے ادب پر شائع ہوئی ہیں. اس قسم کے آج بھی انہیں لکھنے والے کافی ہیں. برقی صاحب, آپ نے ادب اطفال کے حوالے سے بڑی اہم اور مفید گفتگو فرمائی. میں بھی کبھی کبھی ادب اطفال کے حوالے سے سوچتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر خواتین ادب اطفال کے میدان میں آئیں گی تو ادب اطفال کے فروغ میں زیادہ مفید ثابت ہوں گی. کیونکہ ماں جو ہوتی ہے, عورت جو ہوتی ہے, وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے, وہ بچوں کی سائیکی اور ان کی نفسیات سے زیادہ اچھی طرح واقف ہوتی ہیں. اگر وہ ادب اطفال کے میدان میں آئیں گی تو یقینی طور پر ادب اطفال کا فروغ ہوگا. عورتوں خواتین کے بغیر ادب اطفال کا فروغ ممکن ہی نہیں ہے. برقی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.